یہ مجھے بھی ایک بات لکھ کے کہی کہ اس کی وضاحت کر دیں. یاد رکھیں معاملات یہ ہیں کہ بچی کی مرضی بھی پوچھنی چاہیے شادی پر. آج کل مرضی بالغ بچی پر ٹھونس دی جاتی ہے. نہیں، والدہ کے ذریعے، اس کی بہنوں کے ذریعے، اس کی پھپھوں کے ذریعے، اس کی خالاؤں کے ذریعے پوچھ لیا جائے. بالغ خاتون کو شادی کا حق ہے کہ وہ ہاں کر دے یا نہ کر دے. ٹھیک ہے، وہ اپنے باپ کی عزت خاک میں نہ ملائے، وہ اپنے معاملات اور ترتیب کو دیکھ کر چلے، لیکن یہاں پر رضامندی پوچھنا ضروری ہے. ورنہ فرد نکاح صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری موجود ہے، بغیر رضامندی کے نکاح کر دیا جائے تو حضور پاک نے نکاح کو مردود فرما دیا. اور نکاح کے موقع پہ ایک معاملہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہیز کے ڈیمانڈز نہیں ہونی چاہیے. آج کل جہیز کی ڈیمانڈ ہے. میں حضرت استاد جی کے صاحب نے جسارت کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، عجیب معاملہ ہے. سسر اپنے جگر کا ٹکڑا بھی تمہیں دے اور اپنا مال بھی تمہیں دے، تو کس کام آئے گا بھائی؟ تو بقرعید کے کام آئے گا، تو کمانا اپنی بیوی کے لیے. عجیب ریو، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بائک چاہیے، مجھے فلاں چاہیے. اور پھر کچھ ایسے معاملات، حضرت استاد جی میں نے کئی ایسے فتاوی پر دستخط کیے ہیں جہاں وجہ طلاق یہ ہے کہ یہ خاتون اچھے صوفے نہیں لائی، یہ بیڈ کی لکڑی اچھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے میرے نام کے ساتھ یہ مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے، ان فتاوی جات پہ دستخط کرتے ہوئے آنسو آنکھوں سے چھلک پڑتے ہیں. یار کسی کا گھر برباد ہو رہا ہے، ہم تو گھر ملانے جوڑ کی چاہیں گے، ہم توڑ تو نہیں چاہیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تیسرے دن بچی گھر آئی ہے اپنے ماں باپ کے، پیچھے محلے کی کوئی ایسی عورت آئی جو اس کی ذہنیت بڑی عجیب قسم کی تھی. اس نے آ کر کہا، اتنے 2 نمبر بیڈ تو ٹھیک نہیں ہے، 2 نمبر لکڑی کا، اسے تو دیمک لگ جائے گی. خاوند بیوی کی لڑائی ہو گئی. ہاں جی، میرے باپ کے دیے ہوئے مال پہ اعتراض کیوں؟ لڑائی میں وہ معاملہ جاتا جاتا آخر طلاق تک بات آ. خدا کے لیے کام نہیں کیا. کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ڈیمانڈ نہیں کریں. میں ایک شادی میں ایک راضی نامے میں گیا، وہ اسی معاملے پہ تھا. تو وہ کہہ رہا تھا تجھے تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ تو میں نے اس کے خاوند کو کہا، میں نے کہا سن، جب تیری بچی بیاہ ہو کر گھر سے جائے گی نا، میں تجھ سے پوچھوں گا تیرے دل پہ کیا گزری ہے. اور میں نے کہا خدا کے بندے یہ کیا کہہ رہے؟ تو اس بچی نے، جو اس کی بیوی تھی نا، پردے میں تھی، بیٹھی تھی ساتھ، باتیں اس سے بھی ہم پوچھ رہے تھے، پورے علماء کا وفد تھا. بڑا زبردست جملہ کہا. اس خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب، میرا ابو مجھے جہیز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے، اس کی حیثیت پوچھو، اس کا باپ اسے ایئرپورٹ بنوا کے دے سکتا ہے؟ کیا بات ہے. میں نے کہا لے ماما کلتی، میں نے کہا زبردست جو تو نے بات کی ہے، سمجھ آ جائے اس کو کہ 100 جہاز خریدنے جتنی رقم تو ایک ایئرپورٹ پر خرچ ہو جانی ہے. تو یہ عجیب معاملے ہے. اچھا پھر کچھ لوگ اس پر دین سے دلیل دینے کے لیے کوئی ٹیڑھی میڑھی ایک دلیل دیتے ہیں. ہاں جی جہیز دینا چاہیے. کہاں لکھا ہے بھائی؟ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے؟ جی ہوا بھائی، ہم مانتے ہیں. حضور نے جہیز دیا؟ میں نے کہا جی دیا. کہا پھر جہیز کی دلیل آ گئی. میں نے کہا بات پوری ہے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ میری باری ہے. رسول اللہ کی صاحبزادیاں کتنی ہیں؟ بولو، بولیے بولیے. رسول اللہ کی 4 نور نظر لختے جگر 4 بیٹیاں ہیں. پہلی 3 کے جہیز کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ آخری کا کیوں ہے؟ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہن. ان کے جہیز کا یوں ذکر کیوں نہیں ہے جیسے اماں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہے؟ ان تینوں کی وجہ تو بتا دے، اس کی وجہ میں بتا دوں گا. لیکن آئیں بائیں شائیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا پہ بات ختم ہو جائے گی، بات ٹھکانے پہ نہیں آئے گی. سنو، میں نے کہا جہیز کا مسئلہ بھی سنو. علماء جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے جہیز کا مسئلہ کیا تھا رضی اللہ عنہ. جہیز میں سسر اپنے ہونے والے داماد کو دیکھتا ہے، اس کی ہڈی پسلی کو دیکھتا ہے کہ فائنانشلی یہ کتنا اسٹرانگ ہے یا کتنا ویک ہے، پیسے کے لحاظ سے کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے. اگر وہ کمانے والا ہے تو پھر کوئی جہیز نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کے لیے خود کمائے. حضرت لقیط رسول اللہ کے پہلے داماد ابو العاص ابن ربیع الاموی رضی اللہ عنہ بزنس مین آدمی ہیں، کاروباری ہیں.
کوئی جہیز نہیں ہے. صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جاتے وقت اپنے گلے سے ایک ہار اتار کے بیٹی کے گلے میں ڈالا, وہ جو جنگ بدر میں بطور فدیہ آیا تھا, بس, اور کچھ بھی نہیں. اور حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہیں. حضرت عثمان تو غنی مشہور ہے, کاروباری مشہور ہے, کوئی جہیز کی ڈیمانڈ کی بات نہیں ہے. سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ ایمان میں تو بہت مضبوط ہیں, لیکن معیشت کے لیول پہ پیسے کے معاملات میں حضرت علی المرتضیٰ کی وہ حیثیت نہیں ہے جو باقی دامادوں کی ہے رسول اللہ کی. تو بطور تعاون حضور پاک نے 2 چھاگل دیے ہیں, 2 سرانے دیے ہیں, چکی دی ہے, اور یہ پیالے دے کر حضور پاک نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا. تم نے اچھا جہیز لینا ہے تو پھر ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ الزہرا والا جہیز لے کر آپ ڈیمانڈ ختم کر لیں. تو اس سے کہندے ہو نہیں انسانوں 2 لاکھ روپے دا بیڈ چاہیے, 2 لاکھ کا آپ کو بیڈ چاہیے, یہ کون سا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے معاملات آپ نے اٹھا لیے؟ بھائی ایسا نہیں ہے. اچھا حضرت فاطمہ کے جہیز کی آپ کو بات یاد ہے, حضرت فاطمہ کی بارات پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ میں چیلنج سے کہتا ہوں حضرت فاطمہ والی بارات پہ تو یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نکاح میں تو صحابہ کا مجمع ہے, اور اعلن النکاح, حدیث پاک میں نکاح میں مجمع ہونا چاہیے, اعلان کریں وجعلوها فی المساجد, مسجد میں کرنا چاہیے اعلان. نکاح اور گناہ میں فرق ہی اعلان کا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کی بارات میں 2 خواتین ہیں, ایک خود اماں فاطمہ اور ایک حضرت ام ایمن ہے. یہاں تمہاری بارات میں تو لشکر چل رہا ہوتا ہے, یہاں کہ اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات بھول گئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں مجمع ہے, لیکن جو بارات ہے وہاں بھی 2 خواتین ہیں, حضرت ام رومان, حضرت زینب اماں عائشہ کی اماں, اور ایک اماں رضی اللہ عنہا اماں عائشہ ہے, 2 ہی ہیں. پھر باراتوں پہ بھی یہ بات لے لے تو سالی شادی کی جہیز پر یہ بات نہ کرو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا